دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جب تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا. گھس بیٹھیے، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں گے لیکن دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا. بات تو وزیر اعظم نے ٹھیک کی ہے لیکن ادھوری کی ہے. ایک ٹانگ اس کی غائب ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک بازو اس کا ٹوٹا ہوا ہے. یہ ادھوری سی لولی لنگڑی سی بات ہے. وائی جس خیبر پختونخوا اور بلوچستان ٹھیک ہے، وہ اوپر آتے ہیں لیکن نیچے. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ چونکہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں بنیادی طور پہ، یہ بی اے شی اے کر لینا، یہ ایم اے شم اے کر لینا، اس سے آدمی پڑھ لکھ جاتا نہیں ہے. یہ ایک کتاب کے عاشق ہیں، چیک بک از the only book they love. اچھا، اب اگر آپ غور سے دیکھو تو دہشت گردی کی لاتعداد قسمیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہتھیاروں والی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں چیتھڑے اڑتے ہیں، خون بہتا ہے، دھماکے ہوتے ہیں، اس میں سنسنی خیزی ہوتی ہے. جو خاموش دہشت گردیاں اس ملک کا مقدر بنی ہوئی ہیں اس کا دھیان نہیں. یہ صرف خیبر پختونخوا نہیں ہو بھائی، پاکستان کے ہر علاقے کی کہانی ہے. میں نے ابھی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ جب تک عوام سیم پیج پہ نہیں ہوتے. اب وہ کیا ہے؟ بدقسمتی کی انتہا دیکھو کہ باہر سے بھی دہشت گردی، ہمارے اپنے اندر دہشت گردی. کتنی قسمیں ہیں اس کی. یاد رکھنا، رمضان المبارک جیسے مہینے میں عام آدمی کے لیے ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی، میں اس کو مصنوعی مہنگائی کہہ رہا ہوں، کیا یہ کسی دہشت گردی سے کم ہے؟ پیٹ بھر کے جس کو کھانا نصیب نہ ہو یہ دہشت گردی نہیں. لیکن چونکہ یہ سسکیاں لیتی ہے، دھماکہ کوئی نہیں، چیتھڑے نہیں اڑ رہے، خون نہیں بہ رہا، اس لیے دہشت گردی نہیں. دیکھو جہاں ظلم، زیادتی، ناانصافی، یہ سب چہرے دہشت گردی کے ہی مختلف چہرے ہیں. بے روزگاری کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ دہشت گردی ہے. کروڑوں بچوں کا اسکول سے باہر رولنا، اوے چھوٹے پان پڑھایا ہے، پنکچر لوا دے یا فلانا، جو بھی کرتے ہیں بھٹوں پہ کام کرنے والے بچے، وہ یہ دہشت گردی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے ہاں کلیریکل سوچ ہے، تھرڈ ڈائمینشن، بین السطور دیکھنا چیزوں کو. دہشت گردی ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کی لاہور جیسے شہر میں جو پوزیشن ہے، سرے عام دیکھے جانے والے قاتل ہفتوں، مہینوں نہیں تو 2-4 سالوں میں صاف نکل جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں کچھ سوچتے؟ وہ تو جی دھماکے ہوئے، گولیاں چلیں یا راکٹ لانچر یا جو وٹ ایور اٹ واز، بندے مارے گئے، بچے مارے گئے، عورتیں ماری گئیں، خون بہا، فلانا ہوا، وہ دہشت گردی ہے. لیکن ایک لوور مڈل کلاس کا بچہ، ماں باپ اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتے ہیں، وہ ایم بی اے کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، کسی میں ماسٹرز کرتا ہے اور وہ پھر رہا ہے لور، وہ دہشت گردی نہیں ہے. اس لیے رہنے دو. اس ملک میں 1 کروڑ ایک قسم کی دہشت گردیاں ہمارا روٹین ہے، روز کا کام ہے. اندازہ لگاؤ، یہ چند دن پہلے میں نے ٹی وی پہ ایک منظر دیکھا، خدا کی پناہ مجھے اس میں دہشت گردی نظر آئی. اب پوچھو وہ کیا؟ کسی مسجد میں وہ پتہ نہیں افطار کا اعلان ہوا، خدا کی پناہ، فیصل مسجد، سینکڑوں کے حساب سے پاکستانی خوش لباس، صاف ستھرے، جیسے بھوکا جانور نہیں ہوتا، بھاگ رہے ہیں افطاری پھاڑنے کے لیے. واٹ از دس؟ یہ دہشت گردی آپ کو نہیں لگتی ہوگی. ہماری جس طرح کی سوچیں ہیں نا، بہت محدود قسم کی، بہت غلیظ قسم کی، بہت سفوکیٹنگ، ویری ویری کلیریکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں ہوئی ہے دہشت گردی، یہ اس سے بڑی دہشت گردی تھی. اور وہ ان کے حلیے کپڑے اگر آپ دیکھو، وہ جو موب بھاگ رہا ہے تو اس میں آپ کو مفلوق الحالی دکھائی نہیں دیتی. کم از کم کیسے بھاگ رہے ہیں یار، جیسے بھوکے جانور، کوئی 10 دن سے بھوکا جانور ہو، اس کے باڑے کے باہر آپ رکھ دو چارہ اور باڑے کا دروازہ کھول دو،
وہ جیسے نکلیں گے شاید وہ بھی مہذب طریقے سے نکلیں. سو ہمارے ہاں ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو نیشنل کیریکٹر ہے وہ کدھر جا رہا ہے. ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے. رمضان المبارک ہے ڈسپلن. عبادت زندگی ہے ہی ڈسپلن. جسم کا کوئی عضو، آپ کا خون، آپ کا جگر، آپ کا گردہ، آپ کا پھیپھڑا، آپ کی کلیجی سالی، جو ڈسپلن سے باہر نکلے گا بندہ بیمار ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا. زندگی کیا ہے؟ وہ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. جسے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جی موت تے آنی ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے. ڈسپلن ہی زندگی ہے. اور ہماری عبادات کے پیچھے ہمیں سوائے جنت کے کچھ نہیں بتایا جاتا. ہماری عبادات، ہر عبادت جینے کا سلیقہ اور کرینہ ہے. دو سکھاتی ہے. کئی بار بھنکے اس بات پہ کہ صفیں سیدھی، اس کا مطلب ہے گٹے گوڈے پونج لے، نیت گندی ہے. تم نے نماز پڑھنے کے بعد جا کے کم تولنا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، کسی کا حق مارنا ہے، صلہ رحمی نہیں ہے تمہارے اندر. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا، مٹی پاؤ اتنے سارا کچھ ہی چل رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. ایک بات ہو سائیکیٹرسٹ سے پوچھ لو، کسی پڑھے لکھے نفسیات دانوں کا بلاؤ، پوچھو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس قوم میں 6 مہینے کے اندر کچھ نہیں لگتا اس پہ، ڈسپلن لے آؤ ٹریفک میں، 1 سال کے اندر تم لوگوں کے رویوں میں تبدیلی دیکھو. نہیں، یہ دہاڑی باز سے لوگ ہیں، دہاڑیوں میں ہی سوچتے ہیں یہ فیوچر دور، یہ نہ. اپنی حکومت کب تک ہے، بچانی ہے، اور اگر نہیں بچی تو پھر واپس کیسے آنا ہے. بس یہ اللہ خیر سلا. باقی ملک، عوام، ان کے ساتھ کوئی محبت یا کوئی کمٹمنٹ یا کوئی روشن مستقبل اگلی نسلوں کے لیے فلانا، نہ وہ قطعی نہیں. چلیں. ویری ٹرو حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان، حسینہ واجد اور ان کے خاندان کے افراد کے ناموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش کی وزارت دفاع نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں نیوی کے تحت 3 اداروں، فضائیہ کے تحت 3 اداروں، ملٹری کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے تحت 1 ادارے اور وزارت دفاع کے تحت 1 ادارے کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں. دیکھو، آپ نے سوال جو ہے نا، جس نے بھی بنایا ہے اس کو نا کان پکڑا کے جوتے مارو. افرادوں کے نام پر قائم جو ادارے ہیں ان میں سے ان کے نام نکالے جا رہے ہیں، منوسوں کے. یہ مرزام ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. اور نہ تیری شکل، نہ ان پڑھ گیا تو بندہ ہے تو فلانے انسٹیٹیوٹ کے نام پہ نام رکھو تو فلانے پہ نام رکھ دو. آپ پہنچ گئے بنگلہ دیش، اس کے لیے ضروری ہے کہ حسینہ واجد کی طرح چتر کھا کے نکلیں، پھر نام تبدیل ہوں. کس خوشی میں رکھتے ہیں یہ نام؟ بتاؤ مجھے. ہمارا کوئی چھوڑا ہے انہوں نے؟ مکروہ قسم کے لوگ، ان پڑھ، اسپتالوں کے نام بھی اور پتہ نہیں ہے کون تعلیمی اداروں کے نام بھی اور فلانا. یہ مرض ہے. کتنے دیکھو، JFK، جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ قتل کے بعد کیا. اس میں یاد رکھنا، یہ ہمارے ہاں یہ ہم بیمار لوگ ہیں. میں جو کہتا ہوں نا کہ ہم غلام در غلام در غلام، غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. پہلے سلاطین دہلی کے صدیوں، پھر مغلوں کے، پھر گوروں کے، اور آج اپنوں کے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. دیکھو بات سنو، پنجاب کے ایک گورنر تھے، سابق فوجی تھے وہ، غلام جیلانی خان. انہوں نے یہ جو جیل روڈ ہے آپ کی، اس کے اوپر آپ کو تو شاید مریم پتہ بھی نہ ہو، آپ کی تو ہوش سے پہلے کی، پیدائش سے شاید پہلے کی بات ہو. یہاں ہوتا تھا لاہور کا ریس کورس. غلام جیلانی، دیکھو نا، یہ کریٹو تھنکنگ ہے. انہوں نے اس کو، یہ ریس کورس کو شفٹ کر دیا شہر سے بہت باہر، اور ریس کورس کو انہوں نے پارک میں تبدیل کر دیا.
What a beautiful decision. अच्छा, अब चमचे, ये सियासी चमचे करछे, इन्होंने कहा जी कि इसका नाम हम रख देते हैं गुलाम जिलानी पार्क. डिसिप्लिन्ड आदमी था, he snubbed them. और याद रखो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर किसी ने रखना होगा मेरी मौत के बाद रख ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा. नो, ये होता है बावकार आदमी. ये मुंह चुके सियासतदान गल्लां ते जमहूरियत नहीं करते, इनको तो पता ही नहीं इजाजत दी. और अगली बात सुनो, कहने को फौजी था क्या? मॉडल टाउन में, अंदर मॉडल टाउन में कई साल रहा हूं. मॉडल टाउन का जो पार्क है इस वक्त, ये मॉडल टाउन का तुम डस्टबिन समझ लो. उन्होंने यहां वो बंदा गवर्नर पाइप लेके पानी दिया करता था, उसने जब इसको बुलडोज किया, वो गंद के ढेर थे अंदर. वो बहुत बड़ा पार्क है, उसका तो मेरा ख्याल 2.5 किलोमीटर का एक राउंड है. याद रखना, पता है क्या किया उस आदमी ने? खुद पानी लगाया करता था. साफ जब किया तो इतने इतने मोटे चूहे मॉडल टाउन के घरों में घुस गए. वो मॉडल टाउन के उस गंद पे पल रहे थे, पता नहीं कब से पल रहे थे. उस आदमी ने इसको पार्क में तब्दील किया. और आज भी गुलाम जिलानी पार्क या कोई इस तरह का, वो जेल रोड वाले को कहते हैं. ये जो घटियापन है ना, मेरे नाम पे ये भी कर दो वो भी कर दो, थोबड़े दिखाने हैं, नाम बार बार सुनाने हैं. हालांकि इस जेनरेशन को ये चीजें रिपल्स करती हैं. आज कितने साल बीत गए, मैं तो कभी गुलाम जिलानी मरहूम को कभी मिला भी नहीं, मैंने दूर से भी नहीं देखा उनको. लेकिन मेरे दिल पे लिखा गया ये वाकया. आपने सवाल किया, मुझे वो बात याद आ गई. चमचे गुलाम जिलानी पार कर दें, वो दरबारियों, चमचों, चापलूसों के खेरे पे दंदियां निकालता, हाँ जी आपकी मर्जी है कर लो. छिछोरे हैं. ये हसीना वाजिद छितर खा के निकली है, तो ये हुआ है ना, यही असल है. मैं उस दिन के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे दे तो कि मैं ये खुद इनके नामों पे, मनूस नामों पे स्याहियां फिरते देखूं, कालक मली जाए, नाम तब्दील किए जाए. वो नाम उनका होना चाहिए जो इन लोगों के दिलों में रहता हो. अच्छा, कमाल, इतने मनहूस, इतने गए गुजरे लोग हैं कि एक मसलन चीफ मिनिस्टर जाता है, उसका एक ओवरहेड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, 10% काम नहीं रहता, वो चला गया, अगला आ गया, वो घटिया सा आके अपने नाम की भट्टी ठोक देगा. उसमें इतनी ग्रेस नहीं होती कि उसको बुलाए, कहे कि ये आपका प्रोजेक्ट था, मुकम्मल हो गया, आप आए. पस्त लोग, छोटी जहनीयतें, कम ज़र्फ, इसीलिए ये यहां पहुंचे हैं. ये अशराफिया शरूफिया नहीं है, तुम्हारी जेन्युइन अशराफिया. गोरे ने उसका बी मार दिया. ये उनके परवरदा